یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 64 تا آیت نمبر 72 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان میں ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سو اسی کی بندگی کیجئے اور اسی کی بندگی پر قائم رہیے۔ کیا کسی کو آپ پہچانتے ہیں اس کے نام جیسا؟ اور کہتا ہے انسان، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ کیا یاد نہیں کرتا انسان کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کوئی چیز نہ تھا؟ سو قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم گھیر لائیں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر سامنے لائیں گے دوزخ کے گرد اور وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر جدا کر دیں گے ہم ان میں سے ہر ایک فرقے کو جو ان میں سرکشی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے اس پر جو ہو چکا آپ کے رب کا وعدہ لازمی اور مقرر۔ پھر بچائیں گے ہم ان کو جو تقوی اختیار کرتے رہے اور ڈال دیں گے گناہ گاروں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرے ہوئے۔ آیت مبارکہ میں سے پہلی آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، وہ ہوں یا دیگر فرشتے ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت اور مصلحت جب ہوتی ہے اسی وقت ملائکہ کو نازل کیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے، اور اللہ اس چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا معبود ہے، لہٰذا اسی کی عبادت پر رہا جائے، اور اس کے نام کا کوئی اور نام نہیں ہے۔
مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام اللہ ہے، معبودان باطلہ دنیا کے اندر بہت سے رہے، لیکن کسی نے بھی اپنے کسی معبود کا اور بت کا نام اللہ نہیں رکھا، اور یہ ایک تکوینی طور پر ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ موسوم نہیں کیا گیا۔ اس لیے اس معنی کے اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ لوگوں نے الہ اور بہت سارے بنائے، لیکن کسی کا نام بھی وہ اللہ نہیں رکھ پائے۔ پھر انسان کے بارے میں کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ مراد یہ کہ جب میں مٹی کے اندر مل جاؤں گا تو پھر میری زندگی کا دوبارہ کیا سوال ہو سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ رب العزت نے اسے پیدا کر دیا؟ تو اسی طرح جب یہ مر جائے گا تو اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یہ سب گھیر کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور گھٹنوں کے بل ہوں گے، یہ جہنم کے سامنے گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ان میں سے ہر اس فرقے کو الگ کر لیں گے کہ جو سرکشی کے اندر زیادہ تھا۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے انہیں بھیجا جائے گا جو اپنے جرم میں سب سے زیادہ ہوں گے، پھر جو اس سے کم ہوں گے وہ بعد میں، یہاں تک کہ تھوڑے تھوڑے کر کے سب مجرم اپنے جرموں کے لحاظ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو اس میں داخل ہونے کے قابل ہے اور اس کو اسی ترتیب پر داخل کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا عذاب کا وعدہ اور قیامت کے دن جہنم کا وعدہ یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ اس دن اس جہنم کے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، اور اس کے مقابلے میں جو ظالمین ہوں گے، کفار اور مشرکین ہوں گے، انہیں جہنم کے اندر اوندھے منہ کر کے گرا دیا جائے گا اور دائمی عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا قیامت کے دن شیاطین کو بھی میدان محشر میں لایا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مجرمین کو لایا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے جو شیاطین ہوں گے وہ سب بھی وہاں موجود ہوں گے۔ مومن اور کافر سب داخل ہیں، تو شیاطین کے ساتھ سب کا حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ حاضر ہوگا، اور مومنین بھی اس موقف میں حشر میں الگ نہیں ہوں گے۔ اس لحاظ سے سب مجرمین کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ مجرمین جو کہ شیاطین کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں گناہ کے اندر مبتلا کیا تھا، تو گناہ کا سبب وہ خود بھی تھے اور شیاطین بھی تھے، لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان شیاطین کو بھی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی، ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔